کی مجبوری نہ ہو تو دن اور رات میں کیا کرو؟ 5 مرتبہ نماز ادا کرو، 5 مرتبہ نماز پڑھو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھے راضی کرنا ہے تو محبوب کو راضی کرو، اور سنو کان کھول کر، محبوب کو راضی کرنا ہے تو دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ نماز کیا ہے میرے عزیز دوست؟ آؤ ذرا قرآن حدیث پاک کو دیکھو، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو۔ ایک ہم ہیں، آپ ہیں، ہمارا ماحول کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، اذان کی صدا مسجد کے میناروں سے آ رہی ہے، ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، مگر کتنے ہم میں ایسے ہیں اگر تاش کھیل رہے ہیں تو تاش ہی کھیلنے میں مصروف ہیں، اگر چوپال پر بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کرنے ہی میں ہم مصروف ہیں، اگر کتنے ہم میں ایسے ہیں بیوی بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن آؤ مسلمانوں، سنو سنو، میرے آپ کے مصطفیٰ مکی مدنی آقا اللہ کے حبیب پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جب اذان ہو، اذان کی اصلی آواز، اصل کلمات کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے، تمہارے کانوں میں آئے تو اللہ کے رسول کا حکم سنو، نبی کی سنت دیکھو، نبی کا فرمان دیکھو، ہمیں اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا جب تم اذان سنو، اے لوگو گفتگو مت کرو، آپس میں باتیں مت کرو، کھا رہے ہو تو جب تک اذان ہو تم اپنا کھانا بھی چھوڑ دو، اگر جناب والا گفتگو کر رہے ہو تو اتنی دیر کے لیے گفتگو کرنا چھوڑ دو، پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ بڑا معتبر اسٹیج ہے، بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہے، یہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر تم قرآن بھی پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہو اور اذان ہونے لگے، اصل کلمات کی آواز تمہارے کانوں میں ٹکرا جائے تو فقہا ارشاد فرماتے ہیں جتنی دیر تک اذان ہو اتنی دیر کے لیے تلاوت قرآن کو بھی روکو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیجئے، سمجھئے کیا ہے شریعت کا مسئلہ، اور پھر ہم اپنا سروے کریں، پھر ہم اپنا جائزہ لیں، پھر ہم اپنے سماج کو دیکھیں، پھر یہ نوجوان اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ تو یہاں تک ہے، اذان ہو رہی ہے، تم کھا رہے ہو تو کھانا اتنی دیر کے لیے روک دو، تم جناب والا گفتگو کر رہے ہو تو اتنی دیر کے لیے گفتگو کرنا چھوڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر تم قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہو تو جب تک اذان ہو اتنی دیر کے لیے قرآن کی تلاوت کو بھی روک دو، اور کیا کرو؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں پیارے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے جیسے مؤذن کہتا جائے پیچھے پیچھے تم بھی انہی کلمات کو دہراتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے مؤذن کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے تم بھی ان کلمات کو دہراتے جاؤ۔ آپ بھی جانتے ہیں، مولانا ذوالفقار صاحب جانتے ہیں، یہ علماء جانتے ہیں، یہ قاری سہیل اختر جانتے ہیں، یہ علامہ راحت موجود ہیں، علامہ غلام محمد موجود ہیں، یہ دیگر علماء کرام موجود ہیں، آپ موجود ہیں، جانتے ہیں ہم کو اذان کا جواب دینے میں کتنا وقت لگے گا۔ حد سے حد 2 منٹ یا 3 منٹ یا 4 منٹ، زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ، مگر خدا کی قسم میرے نبی کا فرمان سنو، اللہ کے حبیب پاک فرماتے ہیں تم اپنے 4-5 منٹ خرچ کرو گے، 4-5 منٹ لگاؤ گے اللہ کے ذکر میں، لگاؤ گے اذان کے کلمات کا جواب دینے میں لگاؤ گے، مگر رب کا کرم دیکھو، میرے خدا کا کرم دیکھو، میرے خدا کا فضل دیکھو۔ اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں تم اذان کا جواب دو گے، اللہ رب العزت تمہیں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں 200 نہیں، اگر تم نے صحیح سے اذان کا احترام کرتے ہوئے اس کا جواب دے دیا تو اللہ تمہارے نام اعمال میں ہزاروں نیکیاں عطا فرما دے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ سمجھئے، بڑا اچھا لگا مجھے آپ حضرات سننے کی شکریہ۔ سنیے غور سے، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند منٹ گزر رہے ہیں لیکن چند منٹ میں ہمیں ہزاروں نیکیاں ملیں، ہزاروں، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ذرا اپوزٹ رخ بھی دیکھیے،
تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے. اذان ہوتی رہی, نوجوان خوب غور سے سن لو, ہوتی رہی اذان, تم کرکٹ پہ کرکٹ کھیلتے رہے, تم لیڈ کانوں میں لگا کر کے گانے سنتے رہے, تم جناب والا فلمیں دیکھنے میں مست رہے, یا کرکٹ کی پچ پر بیٹنگ کرنے میں مصروف رہے, یا جناب والا چوپال پر ہمارے بزرگ حقہ پینے میں مصروف رہے, یا پال بچھا کر کے تاش کھیلنے میں مصروف رہے, تو سنو, کان کھول کر کے سن لو, بزرگ بھی سنیں, نوجوان بھی سنیں, میرے بھائی لوگ سن لیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ فرما دیا, علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر اذان ہوتی رہی, لوگ گفتگو کرتے رہے, اذان ہوتی رہی, لوگ کھیلتے رہے, اذان ہوتی رہی, لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے رہے, لوگ کھیلتے رہے, لوگ باتیں کرتے رہے, اللہ اکبر, علماء نے لکھا ہے تو ایسے آدمی کے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو. اللہ کیا ہے, ایسے آدمی کے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ خراب کا سمجھ لو مسئلہ کیا ہے. سوئے خاتمہ یعنی اللہ نہ کرے غیر ایمان پر کہیں خاتمہ نہ ہو جائے. یہاں تک ہے مسلمانوں, اب ہم اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اذان کے وقت میں کیا کر رہے ہیں. کاش میرا نوجوان اس بات کو سمجھ لے, اذان کا احترام کرے. اللہ اکبر, کر لیا اذان کا احترام. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذان سننے کے بعد اب یہ نوجوان یا کوئی بھی انسان, کوئی بھی شخص اپنے گھر میں وضو کر لے. ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. اپنے گھر میں صحیح سے وضو کرے, فرائض پر عمل کرتے ہوئے کرے, سنن پر عمل کرتے ہوئے وضو کرے. اللہ اکبر, وضو اپنے گھر میں کر لیا. اب وضو کرنے کے بعد چل رہا ہے, کہاں کو چل رہا ہے, مسجد کی طرف کو جا رہا ہے. اللہ کے گھر کی طرف کو جا رہا ہے, اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کے لیے چل رہا ہے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے, رکوع اور سجود کرنے کے لیے جا رہا ہے. میرا رب اپنے بندے پہ کتنا مہربان, میرا خدا کتنا کریم ہے, میرا اللہ کتنا رحیم ہے. ابھی بندہ اللہ کے گھر میں بھی نہیں آیا ہے, ابھی بندہ خدا کی بارگاہ میں آنے کے بعد سر کو بھی نہیں جھکایا ہے, ابھی اللہ کے بندے نے سجدہ بھی نہیں کیا, مگر میرے رب کا کرم تو دیکھو, اللہ کا رحم تو دیکھو. اللہ اکبر, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب یہ نماز پڑھنے کی نیت سے, نماز پڑھنے کے ارادے سے چلا, اپنے گھر سے جا رہا ہے, مسجد کی طرف کو جا رہا ہے. میرے رسول فرماتے ہیں اپنے گھر سے لے کر مسجد تک, اپنے گھر سے لے کر خانہ خدا تک, اپنے گھر سے لے کر اللہ کے گھر تک جتنے قدم رکھتا ہے, جتنے قدم رکھتا ہے, جتنے قدم رکھتا ہے, میرا رسول فرماتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے, ایک گناہ معاف کر دیتا ہے, اور ہر قدم پر اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. یہ ہے میرے عزیز اپنے نبی کی سنت پر عمل. اللہ نے کیا فرمایا, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کر لو. اور میرے محبوب کی اتباع کا مطلب کیا ہے, محبوب کے طریقے کو اختیار کر لو, محبوب کی سنتوں کو اختیار کر لو, محبوب کے افعال کو اختیار کر لو, محبوب کے اقوال کو اختیار کر لو. محبوب کے اقوال میں سے ایک قول کیا ہے کہ نماز پڑھو, اس لیے کہ نماز کیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. ابھی آپ نے سن لیا, نماز ہماری گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, رب کریم کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے ہیں, اللہ کو یہ منظر بڑا اچھا لگتا ہے. میرا رب کریم اپنے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے, رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتا ہے, الحمدللہ رب العالمین قیام میں کہتا ہے. اللہ ایسے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہے, تو اس انسان کے جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہی اللہ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن ہائے رے افسوس, بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے, میرا رب کریم کا رحمت کا دروازہ کھلا ہے,
لیکن آج ہم ہی اتنے بڑے نکمے ہو چکے ہیں، آج ہمارا ہی عالم یہ ہو چکا ہے، آج ہم وہ چیزیں لینا نہیں چاہتے۔ میں اپنے جوانوں کو کہوں گا، ان جوانوں سے پوچھو، ان جوانوں پر غور کرو۔ اللہ کے نبی خدا بندہ قدوس نے تو حکم دیا میرے نبی کی سنتوں پر عمل کر لو، میرے نبی کے قول پر عمل کرو، میرے نبی یہ پاک کی زندگی کو اپناؤ، مگر برا مت ماننا۔ اے میری نوجوان ٹیم، اے میرے نوجوانوں، تم ذرا سوچو، تم کبھی جھانک کر کے اپنے اندر دیکھو ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے میرے نبی کی اتباع کرو، قرآن کہتا ہے میرے نبی کے قدم پر چلو، میرے نبی کے فرمان کو اختیار کرو، لیکن آج ہم کس کے فرمان پر چل رہے ہیں؟ آج کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ برا مت ماننا، ہماری ذمہ داری ہی ہے یہ۔ آج میری قوم کا عالم یہ ہو چکا ہے، میرا نوجوان ایسا ہو چکا ہے کہ نبی کے طریقے کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آج ہم اتباع کر رہے ہیں تو یہودیوں کی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں نصرانیوں کی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں انگریزوں کی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر طرف ہم پر مصیبتیں نازل ہوتی۔ بے شک حق ہے، بہت خوب۔ قرآن تو فرماتا اتباع کرو کس کی؟ نبی کی۔ ارے بولو بولو بولو۔ اور ہم کس کی کر رہے ہیں؟ یہودیوں کی۔ بولو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہماری شادیوں میں دیکھو تو یہودیوں کے طریقے پر بے شک شادیاں ہو رہی ہیں جناب والا۔ آپ سب جانتے ہیں کھانا کھایا جا رہا ہے، کتنے مسلمان ہیں، مسلمان مسلمان مسلمان، کوئی غیر نہیں۔ آ رہی ہے باراتیں، کھانا کھایا جا رہا ہے، کیسے کھڑے ہو کر کے؟ بولیے بولیے بولیے، کھا رہے نہیں کھا رہے؟ مت پوچھئے مفتی صاحب قبلہ سے، حضور استاد الاساتذہ تشریف فرما ہے، اپنے دل سے فیصلہ کرو یہ کھڑے ہو کر کے کھانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے یا انگریزوں کا طریقہ ہے؟ بولو ہم کس کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ آج ہم انگریزوں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں سنو سنو، اللہ کے رسول کے صحابہ کی زندگی کو پڑھو، میرے نبی کی سنتوں پر کیسا عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی پر کیسا عمل کرتے ہیں۔ ایک صحابی گزرے ہیں تاریخ میں غالباً جن کا نام ہے حضرت عمرو ابن عاص۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ سنو غور دے کے تقریر کا شوق رکھنے والوں، ذرا غور سے سنو۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے، کہاں؟ مصر پہنچے ہیں، مصر کے گورنر بننے کے بعد گئے ہیں۔ ہلکا پھلکا کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی گاؤں کے پردھان نہیں ہے جناب والا، کوئی ایم ایل اے نہیں ہے یا خالی ایم پی نہیں ہے، بلکہ پورے علاقے کے کیا بن کر کے گئے ہیں؟ گورنر بن کر کے گئے ہیں۔ آئے بہت بڑا عہدہ ہے۔ آج ہمارے آپ کے پاس تھوڑا سا مال اکٹھا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے، ہمارے رنگ بدل جاتے ہیں، ہمارے گھر کے انداز بدل جاتے ہیں، ہماری بیٹیوں کا، برا مت ماننا، ہماری بہنوں کا طریقہ وہ ہو جاتا ہے کہ دولت کم ہوتی ہے تو یہاں تک آستین ہوتی ہے، دولت بڑھی تو آستین اور گھٹی اور دولت ہم پر بڑھ گئی، عالی جناب کوئی عہدہ کیا مل گیا؟ ہماری بہن بیٹیوں کی پوری آستین ہی صاف ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بولو غلط تو نہیں بول رہے ہم؟ آج ہمارے پاس دولت کیا بڑھی، ہمارے گھروں میں بے پردگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس دولت کیا بڑھی، ہمارے انداز بدل جاتے ہیں۔ اب ہمارے کھانے کے انداز بدل گئے، کل تک ہم نیچے بیٹھ کر کے کھاتے تھے، اب جناب والا کرسیوں پر بیٹھ کر کے ہیں، اب ٹیبلوں پر بیٹھ کر کے ہیں، یہ ہمارے انداز اختیار ہو گئے ہیں۔ لیکن آؤ اللہ کے رسول پاک کے غلام کی بارگاہ میں چلو، سنت مصطفیٰ کی ادائیگی دیکھو۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہلکے پھلکے عہدے پر نہیں ہے بلکہ گورنر کے عہدے پر ہیں، نئے نئے پہنچے ہیں، لوگ آ گئے، دوسرے اراکین حکومت آ گئے، ملنے کے لیے آئے، چلو نئے نئے حاکم آئے ہیں، ذرا مل کر کے آتے ہیں، کون ہے؟ آئے ملنے آئے، باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو ہوتے ہوتے باتیں چلتے چلتے عاشق مصطفیٰ کا انداز تو دیکھو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کھانے کا ٹائم ہو گیا، اللہ اللہ ذرا غور کرو مسلمانوں، حاکم وقت ہیں، خادم نے آپ کے لیے دسترخوان لگا دیا، کہاں؟ نیچے لگا دیا، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ فرش زمین
پہ دسترخوان لگایا، اسی کے اوپر کھانا چن دیا۔ اللہ کے رسول کے غلام جو والی ہیں، جو جناب والا گورنر ہیں، گورنر بن کر کے گئے ہیں، کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر سے آنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے رسول کا یہ غلام، یہ اللہ کے حبیب کا غلام زمین پر بیٹھنے کے بعد دسترخوان بچھا کر کے یہ کھانا کھا رہا ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر کی توجہ ان کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول کے غلام نبی پاک کے یہ صحابی جب کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھاتے وقت سب نے دیکھا، اگر روٹی کا کوئی ذرا سا ٹکڑا، روٹی کا کوئی ذرا سا کنکا اگر دسترخوان پر گرتا ہے تو اللہ کے رسول کا غلام اسے نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ چھوٹے سے روٹی کے کنکے کو اٹھا کر اس کو بھی صاف کر کے اللہ کے نبی کا غلام کھا لیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ ذرا سے ٹکڑے جو نیچے گر رہے ہیں دسترخوان پر اٹھا رہے ہیں غلام مصطفیٰ، اور اٹھانے کے بعد ان کو کھا رہے ہیں۔ آج ہم آپ اپنا حال دیکھیں، میں تبصرہ بعد میں کروں گا، پہلے پوری حدیث کو دیکھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خادم بھی دیکھ رہا ہے، لوگ بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے عہدے کا مالک، اتنا بڑا انسان، لیکن کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ذرا سی روٹی کا ٹکڑا گر رہا ہے تو اس کو بھی اٹھا کر کے کھا رہا ہے۔ خادم سمجھ گیا کہ لوگوں کو ناگوار محسوس ہو رہا ہے، دیکھنے والے عجیب محسوس کر رہے ہیں، چپکے سے آیا اور آنے کے بعد ان کے کان میں کہا، حضور ایسا مت کیجئے، اے شخص آپ ایسا مت کیجئے، اے گورنر آپ ایسا مت کیجئے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ذرا ذرا سی روٹی کے کنکے اٹھا رہے ہیں، روٹی کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ حضور اگر ایسا کریں گے تو آپ کی ہیبت ان کے دل سے ختم ہو جائے گی، آپ کی شوکت ان کے دل سے ختم ہو جائے گی، آپ کا دبدبہ ان کے دل سے ختم ہو جائے گا، آپ کا جلال ان کے دل سے ختم ہو جائے گا، ایسا مت کیجئے، روٹی کے کنکے اٹھا کر کے مت کھائیے۔ اتنا کہنا تھا۔ اے مسلمانوں، اے ڈھکیا کے لوگوں، آس پاس کے آئے ہوئے میرے نبی کے غلاموں، اس غلام مصطفیٰ کا جواب سنو جو مصر کا حاکم بن کر کے گیا ہے، مصر کا گورنر بن کر کے گیا ہے۔ اتنا سنتا ہے، چہرے پر خدا کی قسم جلال آ جاتا ہے، جلالی انداز میں اپنے غلام سے فرماتے ہیں، اپنے خادم سے فرماتے ہیں، او میرے خادم سن لے، ان لوگوں کو بتا دے، خدا کی قسم میں اپنی حکومت کو چھوڑ سکتا ہوں، حکومت کو لات مار سکتا ہوں، مگر ان کی وجہ سے اپنے پیارے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب طولہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ بات سمجھ میں آئی سب لوگوں کے؟ قرآن فرما رہا ہے، اے محبوب کہہ دو کہ اگر تم مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے رسول کی اتباع کرو، میرے نبی سے پیار کرو، میرے نبی کے طریقے پر عمل کرو۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لو، اللہ کے رسول کے اے غلاموں کی زندگی کو دیکھو کہ وہ نبی کی سیرت کو کیسے اختیار کر رہے ہیں، نبی کے طریقے کو کیسے اختیار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے حکومت کی پرواہ نہیں ہے، اپنے جلال کی پرواہ نہیں ہے، اپنی سطوت کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے دبدبے کی پرواہ نہیں ہے۔ اے میرے خادم سنو، مجھے پرواہ ہے تو اپنے نبی کی سنت کی پرواہ ہے، اپنے نبی کے طریقے کی پرواہ ہے، آقا کے طریقے کی پرواہ ہے۔ فرماتے ہیں ببانگ دہل، اپنی حکومت کو لات مار سکتا ہوں لیکن اپنے نبی کی پیاری سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، خود فرمایا، بہت خوب۔ غلام کان کھول کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو سنو، اگر تمہاری روٹی کا کنکا اگر تمہارے لقمے میں سے کچھ نیچے گر جائے، دسترخوان پر گر جائے تو ہو سکے، ذرا غور سے سن لو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، اگر تمہارا کوئی کھاتے کھاتے روٹی کا ٹکڑا، روٹی کا کنکا اگر دسترخوان پر گر جائے تو نبی یہ پاک فرماتے ہیں، ہو سکے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔
اس کو کھا لو لِأَنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ لُقْمَةٍ بَرْكَةٌ، اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون سے لقمے میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، پیغام حق کانفرنس، حضرت علامہ مفتی مجاہد الاسلام صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی مجاہد الاسلام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ کہاں گے ماما علی؟ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بیٹھو، شاباش شاباش۔ سبحان اللہ۔ اور بہت عظیم خطیب ہندوستان میں جن کی خطابت اس وقت سکہ رائج الوقت کی طرح گھنگھنا رہی ہے، لوگ الحمدللہ جن کی خطابت سے بہت فیضیاب ہو رہے ہیں، وہی عظیم الشان خطیب، وہی عالم بعمل حضرت علامہ مولانا محمد مجاہد الاسلام صاحب قبلہ زید مجدہ و علمہ و عمرہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ ان کی بہترین خطابت آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ آئے حضرت بھی آگئے، کہاں اسی گاؤں میں آگئے، اور ماشاءاللہ آپ کے لیے بہت اہم خبر وہ یہ ہے کہ پیر طریقت مرشد برحق راہی راہ شریعت حضرت علامہ الشاہ احسن میاں صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم القدسیہ و فیوزہم المبارکہ الحمدللہ آپ کی اس بستی یعنی ڈھکیا کے اندر جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ ہیں، بہت اہم شخصیت ہیں، الحمدللہ وہ بھی آ چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ ان کے چہرے کا بھی دیدار کریں گے، لیکن دیکھو یہ اٹھنا شروع مت کرو، بالکل جیسے ماحول تھا اسی طریقے سے رکھو۔ بلند آواز سے بولو، ہاتھ اٹھا کر کے ذرا زور سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ دوست میری اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو، وہیں سے چلیے جہاں سے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کیا فرمایا، بولو کیا فرمایا، اگر مجھے راضی کرنا ہے، مجھے اپنا بنانا ہے، میری بارگاہ کے مقرب بندے بننا ہے، تو کیا کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے قول پر عمل کرو، میرے نبی کے فرمان پر عمل کرو۔ ایک طریقہ میں نے دکھا دیا، ایک بات میں نے رکھ دی۔ آج ہمارا طریقہ کیا ہے، یہ کھانے میں ہمارے طریقے ہیں، لیکن مسلمانوں دوسری چیزوں پہ بھی آ جاؤ۔ آج یہ مدرسہ ہے، اب وقت میرے پاس کم رہ گیا ہے، یہاں سے آپ نے دیکھا طلبہ کرام فارغ ہو رہے ہیں، یہی طلبہ ہیں، دیکھو بہت اچھا ماحول تھا، یہ ایک دم سے چند لوگ اٹھا کیوں شروع ہو گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھو کوئی آئے تو اور جمنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ان کو دیکھ کر کے اٹھنا چاہیے، نہایت غلط بات ہے۔ اور بلند آواز سے بولو مل کر کے ذرا سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سب یا رسول اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، چونکہ وقت کم ہے، یہ مدرسہ آج جس کے ان 4 بچوں کے سروں پر تاج زری رکھا جائے گا، انہوں نے مقدس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، قابل مبارکباد ہیں یہاں کے لوگ جنہوں نے الحمدللہ ان حفاظ سے محبت کی ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، ان کو اپنے گھروں میں رکھ کر کے کھانا بھی کھلایا ہے۔ میں نے گاؤں کے لوگوں کو دیکھا الحمدللہ بڑے ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضور مفتی صاحب میرا تجربہ تو یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ کسی طالب علم کو کھلاتے ہیں تو بار سمجھ کر کے نہیں، بوجھ سمجھ کر کے نہیں، بلکہ اپنے گھر کا ایک فرد سمجھ کر کے۔ بے شک حق ہے حضرت، بہت خوب۔ یہ قابل مبارکباد ہیں اس گاؤں کے لوگ۔ اور سنو اے مسلمانوں، تم نے کس کو کھانا کھلایا، تم نے کس کے ہاتھ دھلائے، کس کو اپنے گھر میں بٹھایا، کس کے ساتھ تم احترام سے پیش آئے؟ بظاہر تو یہ کسی کے بچے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، مگر جملہ مختصر کروں نہ پھیلاؤ، اللہ رب العزت کی قسم جس کو تم ہاتھ دھلا رہے ہو یہ سمجھ کر کے مت دھلانا کہ یہ پردھان کا بیٹا ہے یا فلاں مالدار کا بیٹا ہے یا فلاں انسان کا بھتیجا ہے، بلکہ یہ سمجھ کر کے دھلاؤ، یہ سمجھ کر کے دھلاؤ کہ یہ کوئی اور نہیں، میرے نبی کا مہمان۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ یہ ہوگی
جب تم ان کو مہمان رسول سمجھ کر کے کھلاؤ گے، اللہ کے رسول کا محبوب سمجھ کر کے کھلاؤ گے، نبی کا پیارا سمجھ کر کے کھلاؤ گے، تو مسلمانوں میرا یقین ہے کہ مصطفیٰ کی تم پر نظر کرم ہو جائے گی، اللہ کے رسول کی نظر کرم ہو جائے گی، اور جس پر نظر کرم مصطفیٰ ہو جائے میرا یقین ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں اس مدرسے کی مدد کرنے والوں، تھوڑا سا چونکہ وقت کم ہو گیا، مفتی صاحب قبلہ مولانا مجاہد آ گیا، مجھے سوچنا پڑ رہا ہے، سوچنے کا مطلب ٹائم کا لحاظ رکھنا پڑ رہا ہے، اس لیے تھوڑا سا گھما رہا ہوں۔ حضرات، اس مدرسے کی مدد کرنے والوں، تم نے یہ بہت بڑی مدد کی کہ آج کے اس ہوش ربا مہنگائی کے دور میں ان طلبہ کرام کو کھانا کھلایا ہے۔ خدا کی قسم ان کو کھانا تم نے کھلایا ہے۔ سنو حدیث پاک سنو، ہمارے مفتی صاحب قبلہ اس علاقے کے مفتی اعظم کی جو حیثیت رکھتے ہیں، حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ بڑے ذی علم شخصیت ہے۔ سنیں حدیث پاک، اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور پاک ہے۔ ظاہری دور پاک کا مطلب یہ ہے میرے آقا بظاہر حیات ہیں، اللہ کے نبی یہ پاک موجود ہے۔ مدینہ طیبہ کی بات ہے، دو بھائی ہیں، دو شخص ہیں، اللہ اکبر۔ ایک بھائی کیا کرتا ہے؟ اپنے کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں رہتے ہیں، اور دوسرا بھائی حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک بھائی اپنا کھیتی کا کام کر رہا ہے، کھیتی باڑی کے کام میں وقت نظر کر رہا ہے، اور دوسرا بھائی میرے مصطفیٰ کے در پر رہ کر علم دین کو حاصل کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہ کر مسائل سیکھ رہے ہیں، احادیث یاد کر رہے ہیں، آقا کے فرامین یاد کر رہے ہیں۔ ایک اپنے کام میں ہے اور ایک بھائی علم دین کے حاصل کرنے میں ہے۔ کیا ہے علم دین؟ اللہ اکبر، کیا ہے اس طالب علم کا مقام؟ اب وہ بھائی جو اپنے کاروبار میں رہتا ہے، جو صبح سے شام تک جناب والا کھیتی باڑی کرتا ہے، ایک دن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سنو ذرا بھائی جان غور سے، آئے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اے اللہ کے رسول پاک، ذرا میرے اس بھائی کو تھوڑا سا سمجھا دو، آقا میرے بھائی کو نصیحت کر دو، یا سرکار میرے بھائی کو تھوڑا سا بتا دو، میں دن بھر کام میں رہتا ہوں، ان سے بھی کہیے کہ ذرا میرا ساتھ یہ بھی دیا کریں، کھیتی باڑی کے کام میں میرا ساتھ دیا کریں، یہ بھی کچھ میری ہیلپ کیا کریں، میری کچھ مدد کیا کریں۔ اللہ اکبر، سنیے علم دین کا مقام، ایک طالب علم کا مقام۔ طالب علم کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول پاک کی بارگاہ میں یہ رہتے ہیں، نبی کی خدمت کرتے ہیں، آقا کی بارگاہ سے علم دین کا کسب کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں۔ بھائی نے کہا تھا حضور کہہ دیجئے ان سے کہ گھر کا کام کریں، کھیتی باڑی کریں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے شخصو، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تمہیں کھیتی باڑی کر کے بہت کچھ ملتا ہے، یہ صرف علم دین حاصل کرتا ہے۔ سنو، کان کھول کر کے سنو، ہو سکتا ہے اللہ جو تم کو دے رہا ہے وہ تمہیں اسی طالب علم کے نصیب سے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، کیا کہنے ہیں، بہت خوب۔ اس طالب علم کی برکت سے تمہارے گھر میں خدا عطا فرما رہا ہے۔ اے مسلمانوں، لکھیا چمان کہ لوگوں جو تم ان طلبہ کو کھلا رہے ہو، کوئی احسان مت سمجھنا۔ قاری نیاز صاحب، مولانا عارف صاحب یا اس مدرسے کی کمیٹی پر کوئی احسان مت سمجھنا کہ ہم کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، بلکہ میرا جملہ اپنے سینے پر لکھ کر کے جاؤ، یہ احسان تمہارا نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر میں بیٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا کہ پورے گاؤں میں سے اس نیک کام کے لیے اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ بے شک، بے شک، یہ تمہارا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تم پر اللہ کا احسان ہے، یہ رب کریم کا احسان ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جو تمہارے گھر کے اندر برکتیں ہیں، آج تمہارے گھر کے اندر جو رحمتیں ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس طالب علم کے جانے کی برکت سے، اس کے قدموں کی برکت سے تمہارے گھر کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سنیں حضور مفتی صاحب قبلہ، اس کے پس پشت میرے پاس ایک ترک ہے، ایک پروف، ایک دلیل، سماعت کیجئے۔ مبارک پور کی سرزمین، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا سیدی سرکار حضور حافظ ملت
رحمت اللہ تعالی علیہ، بانی الجامعۃ الاشرفیہ، فاؤنڈر آف الجامعۃ الاشرفیہ، حضور سیدی سرکار حافظ ملت علیہ رحمہ مبارک پور کی سرزمین پر تشریف فرما ہے۔ ایک مرید آیا، ایک شخص آیا، آنے کے بعد حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار اے میرے پیر و مرشد، اے میرے آقا، میرے لیے دعا فرما دیجئے، میرے کاروبار میں بڑی پریشانی ہے، آقا میرا ذریعہ معاش بڑا تنگ ہو چکا ہے، حضور دعا کر دیجئے، میں بڑا پریشان ہوں، میرے گھر کے اندر پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میرا بچہ پریشان ہے، میری اولاد پریشان ہے، گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چل رہا ہے، سرکار مجھے یقین ہے آپ کی دعا ہو جائے گی، اللہ آپ جیسے نیک لوگوں کی دعا کے صدقے میں میری مصیبتوں کا حل فرما دے گا۔ سمجھیے غور سے، آنے والے نے کس سے کہا؟ سرکار حافظ ملت سے، غالباً پیر تھے حافظ ملت ان کے، مگر سبحان اللہ قربان جاؤ نگاہ پیر پر، حضور حافظ ملت کی نگاہ پر قربان جائیے۔ پہلے پھر جملہ سن لو، کیا کہا تھا؟ سرکار گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے، بڑا پریشان ہوں آقا، میرے بچے بھی پریشان ہیں، ذریعہ معاش بڑا تنگ ہو چکا ہے، دعا کر دیجئے اللہ فراخی دے دے، اللہ میرے گھر میں رحمت نازل فرما دے۔ اللہ اکبر اتنا کہا، میرے حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، آج بھی تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، آپ کی زبانیں میں لکھا ہے، حافظ ملت مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا، جا آج سے اشرفیہ کے ایک طالب علم کو اپنے گھر کھانا کھلانا شروع کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو رونا رو رہا ہے اپنے گھر کا، وہ رونا رو رہا ہے اپنے خرچے کا، وہ رونا رو رہا ہے اپنے کاروبار کے نہ ہونے کا، وہ رونا رو رہا ہے ذریعہ معاش کے خراب ہونے کا، لیکن وہر پیر تیری نگاہ پیری، اللہ اکبر فرماتے ہیں، جا اپنے گھر میں رحمتیں چاہتا ہے، اپنے گھر میں وسعتیں چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، اپنے بچوں کے کاروبار میں فراخی چاہتا ہے، تو جا کچھ اور مت کر، مدرسے کے ایک طالب علم کو روز اپنے ساتھ لے جا اور کھانا کھلا دے، اللہ اس کی برکت سے تیرے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احسان مت سمجھنا کہ کھانا کھلا رہے ہو، احسان مت سمجھنا کہ ہم قاری صاحب کے بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ تو میرے رب کا تم پر احسان ہے کہ خدا نے اس کے نصیب کا تمہارے گھر میں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، بتاتی ہے تاریخ، ایک دو مہینے گزرے، اللہ اکبر، اس بیچارے نے یہ نہ کہا کہ آقا میں تو دعا کرانے کے لیے آ رہا تھا، آیا تھا اور آپ نے ساتھ میں طالب علم کو لگا دیا، یہاں تو میرا گھر کا خرچہ خود ہی مشکل سے چل رہا ہے، آپ نے لگا دیا۔ آج کا کوئی بے حیا ہوتا، آج کا کوئی انسان ہوتا، آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو شاید کہہ دیتا، لیکن مبارک پور کی علمی سرزمین، وہاں اس شخص نے یہ نہ کہا، بلکہ جیسا ہی پیر نے کہا، سرکار حافظ ملت نے کہا، اس نے عرض کیا، سرکار جیسا آپ فرما رہے ہیں مجھے منظور ہے، ایک طالب علم کو لگا دیجئے، انشاءاللہ جیسا میں اور میرے بچے کھائیں گے ویسا ہی میں اس طالب علم کو بھی کھلا دوں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر دیا، اب روز طالب علم جا رہے ہیں، ایک مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، 3 مہینہ گزر گیا، اللہ کی قسم کتابوں کے اندر لکھا ہے، سوانح حافظ ملت میں چند ماہ گزرے، لوگوں نے دیکھا اللہ نے اس کی حالت کو بدل دیا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے، پرسوں کچھ ہے، چند ماہ گزر گئے، حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ اکبر، میرے سرکار حافظ ملت نے فرمایا، بولو کیا حال ہے، کیسا ہے کاروبار؟ عرض کرنے لگا، میرے آقا اللہ کا شکر ہے، جس دن سے مہمان رسول کو، ایک طالب علم کو آپ نے میرے گھر میں بھیجا ہے، اس کا کیا جانا ہوا، میرے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب میرے دوست، یہ طلبہ کرام، یہ اساتذہ علم و فن، یہ علماء کرام، ان کی محبتیں، آج تم ان طلبہ کی محبت میں آئے ہو، بولو بولو بولو، آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا ہے اور اس حدیث کو پیش کر دوں مختصراً، اور انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم نے پڑھا ہے، دیکھو سنو، ان علماء سے سچی محبت کرو، بولو بولو بولو، زور سے بولو یار،
ایسا مت کرنا. کہنے سے پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. آج میری قوم کا نظام بہت خراب ہو گیا, بہت خراب. جو علماء الامان والحفیظ میرے حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں, کتنا خراب. یہ علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں. زور سے بولو, زور سے بولو. ہمارے سروں کے تاج. لیکن آج کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے نظر آتے ہیں. مسجد میں پڑھ رہے ہیں نماز, ان کے پیچھے اللہ اکبر, اور باہر نکل کر انہی کی برائیاں, امام صاحب ہی کی برائیاں. بولو کیا یہ مناسب ہے؟ میں کہتا ہوں علماء کرام کوئی فرشتہ نہیں. میرا جملہ نوٹ کیجئے, کوئی فرشتہ نہیں. خطا تو ان سے بھی ہو سکتی ہے, غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں, غلطیاں ہم سے بھی ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کی محبت اور مروت اور پیار کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ باہر چراؤ پر ان کی برائیاں کرو, بلکہ تقاضے محبت یہ ہے کہ پیار سے بتاؤ امام صاحب آپ کے اندر یہ بات ہے. سمجھ گئے میری بات؟ نہیں سمجھ گئے؟ جی. اے میری قوم, اپنے علماء کی اتباع کرو, اپنے علماء کی عزت کرو. خدا کی قسم اس صفحہ ہستی پر جس قوم نے اپنے رہبروں کی اقتداء کی ہے, اپنے رہبروں کا ادب کیا ہے, اپنے رہبروں کے مقام کو سمجھا ہے, اپنے رہبروں کی عزت کی ہے, یقین جانیے تاریخ کی اسٹڈی کر لو, تاریخ کا مطالعہ کر لو, وہ قوم سرسبز و شاداب رہی ہے. اور جس قوم نے اپنے رہبروں کو چھوڑ دیا ہے, اپنے رہبروں کے پیچھے پڑ گئی, اپنے رہبروں کی برائیاں شروع کر دی, یاد رکھو اس قوم کے نصیب میں پھر پستی کے سوا کچھ اور نہیں آیا ہے. ان علماء سے محبت کرو, ان علماء کی محبت خدا کی قسم تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. ایک حدیث پاک علماء کرام تشریف فرما ہے, کتنی خوش بختی ہے میری دائیں جانب حضرت علامہ مولانا مجاہد الاسلام صاحب قبلہ جو دنیا بھر کو اپنی خطابت سے نواز رہے ہیں, وہ موجود, اور میری بائیں جانب حضور استاذ العلماء جن کے ایک دو نہیں میں سمجھتا ہوں ہزاروں شاگرد ہوں گے کہ جنہوں نے حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اکتساب فیض کیا ہے, فیض کو حاصل کیا ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک دیکھیں, سرکار فرماتے ہیں اذا اجتمع العالم والعابد, اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں اے لوگو سنو, میدان محشر ہوگا, رب کریم کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہوں گے, جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے, دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے, جنتی جنت کی راہ لے رہے ہوں گے, دوزخی دوزخ کی راہ لے رہے ہوں گے. اسی درمیان ایک عالم اور ایک عابد, ان دونوں کے تعلق سے رب کا حکم ہوگا, فرشتوں ان کو جنت میں لے کر کے چلو, جنت میں لے کر کے جاؤ. اللہ اکبر. جنت کے دروازے پر اب عالم بھی آ گئے, عابد بھی آ گئے, عابد بھی آ گئے. پہلے سمجھ لو دونوں کی ڈیفینیشن, پہلے سمجھ لو دونوں کی پریبھاشا. عابد وہ ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے باقی وقت میں تسبیح لے کر کے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر یا دیگر اوراد و وظائف میں لگے رہتے ہیں, رات کو حلقے کر رہے ہیں, پورا دن ان باتوں میں گزار رہے ہیں. اور عالم وہ ہوتا ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے, مختصر وظائف کرتا ہے, لیکن اس کی زندگی کا دن اور رات کا اکثر وقت قوم کے بچوں کو پڑھانے میں گزر. سبحان اللہ. کہیں پر قرآن پڑھا رہا ہے تو کہیں حدیث پڑھا رہے ہیں, کہیں کسی کتاب کی تشریح کر رہے ہیں, کہیں کوئی کتاب تصنیف کر رہے ہیں, کہیں کسی کتاب کی شرح لکھ رہے ہیں. ان کا زیادہ وقت علم کے تکرار میں گزرتا ہے, علم کے پھیلانے میں گزرتا ہے. اب یہ عالم ہے اور یہ عابد ہے. حدیث پاک میں آتا ہے مسلمانوں, جنت کے دروازے پر آ گئے, دونوں جنت کے دروازے پر آ گئے, فرشتے آ گئے, اور آنے کے بعد حضرت عابد سے کہا, عابد صاحب سے کہا اے عابد اب تم جنت میں پرویش کر جاؤ, جنت میں انٹری کر جاؤ, تم جنت میں داخل ہو جاؤ, جاؤ جنت میں جاؤ, اور جانے کے بعد جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. جنت میں داخل ہو کر کے جنت کی نعمتوں کو کھاؤ, جنت کی نعمتوں کو مزے اٹھاؤ, جاؤ کھاؤ پیو. عابد چلے جائیں گے, رہ گئے کون؟ عالم. حدیث شریف کے اندر آتا ہے مصطفیٰ نے فرمایا کہ فرشتے عابد سے کہیں گے عابد تم جنت میں جاؤ,
لیکن عالم سے کہا جائے گا اے عالم قف ہنا، تم ابھی جنت میں مت جاؤ، ابھی تم جنت کے دروازے ہی پر رکے رہو۔ عابد کو جنت میں بھیج دیا اور حضرت عالم صاحب قبلہ ابھی وہیں پر کھڑے، جنت کے گیٹ پر کھڑے ہیں، جی جنت کے مناظر کا حسن دیکھ رہے ہیں، لیکن کھڑا کر دیا گیا گیٹ پہ۔ میں سوچنے لگا کیوں عالم کو کیوں روکا گیا، عالم کو جنت میں جانے سے کیوں روک دیا، ابھی عالم کو کیوں کہا گیا کہ یہیں پر کھڑے رہو۔ سنو اے ڈھکیا کے مسلمانوں، ان علماء سے پیار کرنے والوں، اللہ کے رسول پاک کے مہمانوں کو کھانا کھلانے والوں، ان کے گھر کے لیے، ان کے رہنے کے لیے مدرسہ بنانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، سنو عالم کو روکا گیا جنت کے دروازے پر، عالم رک جاؤ، ابھی تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، سبب کیا ہے روکنے کا؟ اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے تم رک جاؤ، قف ہنا وشفا لمن احببتا، اے عالم دین تم یہیں پر رک جاؤ اور تم جس کی چاہو اس کی سفارش کرو، اس کی سفارش کرو، تم بھی جنت میں جاؤ گے، اور جس کی سفارش کرو گے اللہ تمہاری سفارش سے اس کو بھی جنتی بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ ہے مسلمانوں عالم، توجہ ہے پانی والو، یہ ہے عالم۔ اب ذرا مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر تم نے کھانا کھلایا ہے، حدیث میں کیا ہے، لمن احببتا، جو تمہیں پسند ہو، جس سے تمہیں محبت ہو، جس کو تم چاہو اس کی سفارش کرو۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، جن کو تم کھانا کھلاؤ گے، جن کے گھر یہ کھانا کھائیں گے، کیا قیامت کے دن انہیں کھانا کھلانے والے یاد نہیں آئیں گے؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ بے شک ضرور یہ آئیں ان گے، کو نہیں چاہیں گے، ضرور آئیں گے، بے شک ضرور آئیں گے۔ تو یہ رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے مالک و مولا، ایک یہ ہے انہوں نے مجھے اس بنیاد پر کھانا نہیں کھلایا تھا کہ میں کوئی خوبصورت تھا، اس بنیاد پر کھانا نہیں کھلایا کہ میں کوئی دولت مند تھا، اس بنیاد پر کھانا نہیں کھلایا میں کسی بڑے انسان کا بیٹا تھا، بلکہ مالک و مولا کھانا کھلایا تو اس بنیاد پر کھلایا کہ میرے سینے میں تیرے محبوب پر نازل ہوا قرآن موجود تھا۔ اے اللہ میں تیری کتاب کا پڑھنے والا تھا، مالک و مولا میں تیرے رسول کی حدیثوں کا پڑھنے والا تھا، تیرے رسول کے قرآن، تیرے رسول پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس کی تفسیر کا پڑھنے والا تھا۔ اے مالک و مولا انہوں نے علم سے محبت کی ہے، انہوں نے قرآن سے محبت کی ہے، انہوں نے حدیث سے محبت کی ہے، آج میں تیرا بندہ تیرے اختیار سے ان کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، مولا ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں جاؤ میرے عالم دین بندے کو خوشخبری دے دو، ہم نے اے عالم تجھے بھی جنتی بنا دیا ہے اور تیری سفارش سے ہم نے ان کو بھی جنتی بنا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے علم، یہ ہے علم، لیکن آج ہم نے علم دین کو چھوڑ دیا۔ بڑا اچھا لگ رہا مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے، آج ہم نے علم دین کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر اسی مجمع میں دیکھنے لگے تو زیادہ تعداد ان کی نکلے گی جو نوجوان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور جو پڑھے ہوئے بھی ہیں تو وہ بھی ایسے کہ جن کا تلفظ نہایت خراب۔ اے میرے عزیزو کان کھول کر کے سن لو، اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ، اپنے بچے کو تاجر بنانا چاہو تو تاجر بناؤ، ڈاکٹر بنانا چاہو تو ڈاکٹر بناؤ، جو چاہو وہ بناؤ، لیکن کان کھول کر کے سن لو، دل کی تختی پر لکھ کر کے لے کے جاؤ، جو چاہو وہ بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اس لیے کہ اگر قرآن پڑھ لیا تو میرا یقین ہے نماز بھی صحیح ہو جائے گی، نماز میں پڑھنے والی صورتیں بھی
یاد ہو جائیں گی، وہ بھی صحیح سے کر لے گا تو اب نماز بھی صحیح ہوگی، نماز بھی صحیح سے ادا ہوگی۔ اور سنو، جب ہم مر جائیں گے، آپ مر جائیں گے، تو اگر قرآن کی کچھ صورتیں اس کو یاد ہیں تو ہمیں یقین ہے کبھی نہ کبھی ان کو پڑھ کر کے ہماری روح کو ثواب بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن نہیں، ہمارا نوجوان آج مصروف خالی کی باتوں میں، آج مصروف انگریزوں کی اتباع میں۔ آج اس کو دیکھو، ان نوجوانوں کو دیکھو، اللہ معاف کرے، ہاتھوں میں کڑے ملیں گے۔ کیا ملیں گے بولو؟ ہاتھوں میں کڑے، گلے میں زنجیریں، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ اور کتنوں کو دیکھا تو کانوں میں ہلکے ہلکے ٹوس، اور ہم نے جب آگے دیکھا تو بالوں میں دیکھا ربڑ بینڈ۔ یہ ہے آج کا میرا نوجوان۔ بولیے بولیے بولیے، جی بے شک۔ اتباع ہو رہی ہے۔ یہ میرے آقا کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ میرے آقا نے فرمایا ہے؟ نہیں۔ آقا کا فرمان سنو، مسئلہ شریعہ سن لو۔ حضور مفتی صاحب قبلہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ مسئلہ شرعیہ یہ ہے، 4 ماشے سے کم کی 1 نگ والی چاندی کی انگوٹھی، یہ تو صرف مرد کو پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی زیور، چاہے چاندی کا ہو چاہے سونے کا ہو، شریعت اسلامیہ کے اندر مرد کو پہننا ناجائز ہے۔ اللہ، سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ جی۔ آئے؟ اب جو زنجیریں پہننے ہیں وہ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ بولو بولو یار، چلو عورت مت کہو، خیر ہے تو مرد ہی۔ ہاتھوں میں کڑے پہننے کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ ربڑ بینڈ لگائے پھر رہا ہے، کیا بننا چاہ رہا ہے؟ کانوں کے اندر پہننے چھوٹے چھوٹے بندے، کیا بننا چاہ رہا ہے بولو؟ عورت بننا چاہتا۔ اللہ نے بنایا مرد، اور مرد ہے حاکم، اور یہ بننا چاہ رہا الٹا۔ الرجال قوامون علی النساء، سبحان دور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے، اور یہ بننا چاہ رہا ہے محکوم۔ اے میرے عزیز، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ زنجیر پہن کر کے سنے میری نوجوان قوم، تم بہت بڑے حسین نہیں بن سکتے۔ سونے کی انگوٹھی پہن کر کے کوئی بہت بڑے امیر نہیں بن سکتے۔ جناب والا، بڑے بڑے بال انگریزوں جیسے رکھنے کے بعد تم کوئی بہت حسین نہیں بن سکتے۔ مگر یاد رکھو، یہ انگوٹھیاں جب تک پہنے پھرو گے، یعنی شریعت سے زائد پہنے پھرو گے، یہ ہاتھوں میں کڑے پہنے پھرو گے، یہ ہاتھوں گلے کے اندر زنجیریں پہنے پھرو گے، حسن میں اضافہ نہیں، مالداری میں اضافہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوگا، نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ اے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھو، ہمیں اتباع کسی اور کی نہیں کرنی۔ بس 2 منٹ اور لے رہا ہوں، سنو ایک حدیث پاک میرے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام موجود ہیں، آقا موجود ہیں، آقا سمجھا رہے ہیں، آقا واعظ فرما رہے ہیں، میرے نبی پاک حکمت کے موتی لٹا رہے ہیں۔ اسی درمیان بس سن لیجئے جلدی سے، ایک صحابی آ گئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے دیکھا وہ صحابی کیسے ہیں، ذرا دیکھو، نبی کے غلام ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں رہنے والے ہیں، لیکن آج میرے آقا نے دیکھا کہ ان صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ بے شک، بے شک۔ کائے کی انگوٹھی تھی بولو؟ اللہ اکبر اللہ۔ وہ میرا رسول جو اپنی امت پر نہایت رحیم، نہایت کریم، جی، جس نے کتنی راتیں، اپنی زندگی کی اکثر راتیں ہمارے جیسے نکموں کی خاطر، ہمارے جیسے گنہگاروں کی خاطر رو رو کر کے گزاری ہے۔ ارے بولو، گزاری ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو کسی نے کہا تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان تو رات میرے آقا روتے تھے اپنی اس امت کی خاطر، راتوں رات میرے آقا روتے تھے اپنے اس امت کی وجہ سے، اے مولا میری امت گنہگار ہے، مغفرت فرما دے، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو وہ آقا جس کے رحم و کرم کا یہ عالم، لیکن حدیث پاک میں ہے جب مصطفیٰ کے غلام آئے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، اللہ کے رسول پاک نے بلایا، ذرا سن لو خوب غور سے سب لوگ، اور بلانے کے بعد ان کے ہاتھ کی انگلی کو پکڑا، انگوٹھی کو نکالا، نکال کر کے فرمایا اے میرے غلام کیا ہو گیا، یہ تمہیں کیا ہو گیا، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ اٹھائے ہوئے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ نہیں بہت ٹائم ہوا۔ عزیزان محترم کیا کیا، انگوٹھی کو ہاتھ میں سے نکالا، نکالنے کے بعد میرے آقا نے پھینک دیا، ارشاد فرمایا کیا ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ اٹھائے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک آگ کا انگارہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے مصطفیٰ سمجھاتے رہے، اس کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی سب چلے سب چلے سب چلے، یہاں تک کہ وہ صحابی جن کی انگوٹھی تھی وہ بھی چلنے لگے، وہ بھی چلنے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے اٹھانا تو بڑی دور کی بات، اپنی انگوٹھی کو اٹھانے کی نیت سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نیت سے کہ اسے اٹھا لوں لے جاؤں، اس نیت سے نہیں دیکھا، چلنے لگے، انگوٹھی پڑی رہی۔ ایک صحابی نے کہا بھائی تمہاری انگوٹھی ہے، اس کو اٹھا لو، تم مت پہننا، اپنے گھر میں پہنا لینا، اس کو بیچ کر کے اپنے گھر میں کسی خرچے میں کر لینا، کسی خرچ میں لے کر کے آ جانا، اٹھا لو۔ لیکن اے ہائے ہائے ہائے، اتباع مصطفیٰ، میرے نبی کی رضا کی پرواہ، میرے نبی کی خوشی کی پرواہ، قربان جاؤ ان صحابی پر۔ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بھائی سنو، میں اس انگوٹھی کو اب نہیں لوں گا، اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ اسی انگوٹھی کی وجہ سے میرے مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں، میرے آقا ناراض ہوئے ہیں، اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہوئے ہیں، اور جو چیز میرے مصطفیٰ کی ناراضی کا ذریعہ بنے میں اپنی جان تو دے دوں گا، لیکن ایسی چیز کو اٹھانا گوارا نہیں کرے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوست یہ ہے اتباع مصطفیٰ، یہ ہے میرے مصطفیٰ سے محبت۔ قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، تم فرما دو کہ اگر تم اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو فتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی میرے رسول کی اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع کرو۔ اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ میں نے جو بھی اس مختصر سے وقت میں عرض کیا ہے مالک، مجھ سے سبقت لسانی کی بنیاد پر، میری کم علمی کی بنیاد پر، مجھ سے بولنے میں جو لغزش، جو کمی، جو غلطی، جو خطا واقع ہو گئی ہو، نبی پاک کے صدقے میں اسے معاف فرما، مجھ گنہگار کو، آپ سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ حبیبی طہ و یاسین۔